بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولو مسلی، غربت، محرومی اور ظلم و ستم کے مارے ہوئے لوگوں کی کہانی۔ اب سنیے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کی زبانی۔ میری تازہ کتاب مولو مسلی کی چوتھی کہانی۔ اس کہانی کا عنوان ہے محمد دین اور اللہ دتا۔ وہ سورج کب طلوع ہوگا جب غریب کو عزت ملے گی؟ کیا اس ملک کے 6 کروڑ محمد دین اور اللہ دتے کسی اور خدا کی مخلوق ہیں؟ کیا ان کے حقوق حویلیوں میں رہنے والے بڑے لوگوں سے کم ہیں؟ یہ سوال بہت پرانا ہے اور ان گنت بار دہرایا گیا، لیکن پھر بھی اس کا جواب نہ مل سکا، نہ پارلیمنٹ سے، نہ عدالت سے، نہ منبر و محراب سے، اور نہ ہی اہل دانش اور کوچہ صحافت سے۔ بہت عرصہ پہلے پاکستان کی سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے کسی مقدمہ میں کچھ دستاویزات مقررہ وقت کے بعد پیش کی گئیں۔ ایک فاضل جج نے اس تاخیر پر گہرے غم اور غصے کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت حکم عدولی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم نے ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اب بات بہت آگے پہنچ چکی ہے۔ حکومت کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ محمد دین اور اللہ دتا کا کیس نہیں۔ آپ کے مخاطب فاضل چیف جسٹس ہیں۔ گویا فاضل جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ محمد دین اور اللہ دتا پاکستان کے شہری ہونے کے باوجود اس عزت یا ان حقوق کے حامل نہیں ہو سکتے جو انہیں حاصل ہے۔ یہ بے وقت کم آیا اور فروتر، جبکہ ہم اس اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے حکم کے خلاف سوچنا بھی گناہ ہے، جن کا حسن خرد کو جنوں اور جنوں کو خرد بنا دیتا ہے۔ ہم عالی مرتبت لوگ ہیں، عالی مرتبت۔ ہوائیں ہمارے اشارے پہ چلتی ہیں، بہاریں ہم سے پوچھ کے آتی ہیں، اور خزائیں ہمارے حکم سے رخصت ہوتی ہیں۔ ہم قانون کی باریکیوں سے آگاہ نہیں، اور نہ ہی ہمیں علم ہے کہ توہین عدالت کا جرم کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے۔ شاید اس تحریر کے بعد ہم بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں اور کسی منصف کی نگاہوں کا سامنا کر رہے ہوں۔ اس خدشے کے باوجود ہماری فاضل جج صاحبان سے گزارش ہے کہ محمد دین اور اللہ دتا کا اس طرح تذکرہ کر کے انہیں بے آبرو نہ کیا جائے۔ محمد دین اور اللہ دتا عام شہریوں کی نمائندگی کرتے ہیں، کمزور، بے بس، لاچار، وہ عام شہری جنہیں نہ تو کبھی ریاست نے پناہ دی اور نہ ہی قانون نے بڑھ کر سہارا دیا، جبکہ ان کو بھی آئین اور قانون کی روح سے وہی حقوق حاصل ہیں جو کسی اور کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ بھی محمد دین اور اللہ دتا کو کمتر سمجھے گی تو پھر وہ کس کے دامن میں پناہ لیں گے؟ کون ہے جو ان کے لیے اپنی آغوش وا کرے گا؟ یہ ملک تو بنا ہی محمد دینوں اور اللہ دتوں کے لیے تھا۔ چودھریوں، ملکوں، خانوں، جاگیرداروں کے تو ہندوستان میں بھی ٹھاٹھ ہی ٹھاٹھ تھے، ان کی ترقی کی راہ میں بھلا کون حائل تھا؟ محترم جج صاحب، کیا آپ خطبہ حجۃ الوداع بھول گئے جو چھوٹے بڑے، امیر غریب اور گورے کالے کی تمیز حرف غلط کی طرح مٹاتا ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد یاد نہیں جس میں انہوں نے اپنی بیٹی اور ایک عام خاتون کو جرم کے حوالے سے ایک ہی صف میں کھڑا کیا تھا؟ جناب والا، محمد دینوں اور اللہ دتوں کے وارث بھی آپ ہی ہیں۔ غربت اور محرومی کی تیز دھوپ میں وہ آپ ہی کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ جب کوئی منہ زور ان پہ ظلم کرتا ہے تو وہ آپ ہی کی زنجیر ہلاتے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں ان کی پسماندگی اور غربت کی وجہ سے کمتر جانا اور بے وقت کہہ کر پکارتے رہے تو آپ کو قیامت کے دن اس عدالت کو جواب دینا پڑے گا جو محمد دین، اللہ دتا اور ہم سب کو ایک ہی ترازو میں تولتی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب لوگوں کو نام اور نسب کی بجائے تقوی کے ترازو پہ تولا جائے گا۔ اس روز نہ آپ میلارڈ ہوں گے اور نہ وہ کمی کمین۔
یہ بڑے بڑے تخت، مسندیں اور خوش آمدانہ القاب روئی کے گالوں کی طرح فضاؤں میں تحلیل ہو جائیں گے۔ جن فاضل جج نے یہ بات کہی، مجھے ان کا شاگرد ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے۔ یہ آج سے 30 برس پہلے کی بات ہے، جب ہم سول سروسز اکیڈمی میں تھے۔ ان کی خوش مزاجی کی یاد بھی ابھی تک محو نہیں ہوئی۔ پھر اللہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان لے آیا، جو قانون کی عملداری میں حرف آخر ہے، جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ تمام تر ادب اور احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے امور نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ وہ جو کسی نے کہا کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے نہیں۔ انصاف کی مسند پر بیٹھ کر وہ چاہے جو فیصلہ کریں، لیکن محمد دین اور اللہ دتہ کو رسوا نہ ہونے دیں۔ یہ کم نصیب تو پہلے ہی عزت و وقار سے محروم ہیں، گلیوں میں اڑتی ہوئی خاک کی طرح، کم مایا، بے وقت اور بے نوا۔ نہ ان کے پاس روٹی ہے، نہ کپڑا، نہ مکان۔ حالات نے ان سے ان کے خواب بھی چھین لیے ہیں۔ اگر عدالت نے بھی ان کی عزت نہ کی تو ان پر امید کا ہر دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہمارے جج صاحبان بہت معتبر ہیں، بہاریں ان سے پوچھ کے آتی ہیں، خزائیں ان کے حکم سے رخصت ہوتی ہیں، لیکن محمد دین اور اللہ دتے بھی کسی کی آنکھ کا نور ہیں۔